مریم نواز غدار ہیں، انہوں نے پنجاب کو بیچ دیا ہے۔ جو نواز شریف ہیں وہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں۔ ٹی ایل پی اس وقت دعویٰ کر رہا ہے، ٹی ایل پی بول رہا ہے کہ ہم پورا میں احتجاج کر رہے ہیں، لیکن پنجاب گورنمنٹ، پنجاب پولیس مل کر ہمیں کچلنا چاہتی ہے، اور یہ جو ہے اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، یہ ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے 4 بندوں کو انہوں نے شہید کر دیا ہے۔ السلام علیکم، میں ہمارے لیے آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ جی، پنجاب میں اس وقت خوفناک صورتحال ہے، ایک ایسا خوفناک تصادم جس کے بارے میں بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا میں مختلف جگہوں پر پرامن طریقے سے احتجاج کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں احتجاج کا مطلب ہے کہ سامنے کھڑے ہو کر سیدھی گولیاں جو ہیں وہ ان لوگوں پہ ماری جائیں جو احتجاج کر رہے ہیں، ان کو مار دیا جائے، قتل عام کیا جائے۔ ایسا کریک ڈاؤن پہلے نہیں دیکھا۔ ٹی ایل پی جس مساجد میں موجود تھے، جہاں پر وہ چھپے ہوئے تھے، جہاں پر وہ بیٹھے ہوئے تھے، جہاں پر انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی، وہاں پر ان لوگوں نے تباہی مچا دی ہے۔ بالکل اسٹریٹ فائٹ سامنے سے کی ہے، سیدھی گولی چلا کر جو ہے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، گھس کر مارا ان مساجد میں۔ 4 لوگوں کے اس وقت جان سے جانے کی اطلاعات موصول ہو چکی ہیں۔ اس سوچ کو ہم لوگ سلام پیش کرتے ہیں جو احتجاج کرنے والوں پر جو ہے سیدھے گولیاں جو ہے برساتے ہیں، فائر ٹھوکتے ہیں۔ دوسری طرف جی سوشل میڈیا پر اب اس وقت مختلف پروپیگنڈا جو ہے وہ پھیلائے جا رہے ہیں، اس کا طوفان ہے۔ ٹی ایل پی والے مریم نواز کو غدار کہہ رہے ہیں، نواز شریف پر امریکی ایجنٹ ہونے کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور اسرائیل کے جو ہے یہ ایجنٹ ہونے کے ان پر الزامات لگائے گئے ہیں۔ یہ کیا سچویشن ہے، کتنی خوفناک جو صورتحال اس وقت بن پڑی ہے، اور کہاں پر اس وقت یہ موجود ہیں، کیا ان کے ارادے ہیں، کس کے ایما پر یا کس کے حکم پر سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اس پر بات کرتے ہیں۔ ریکویسٹ ہے جی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ ضرور فرمائیے گا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ پرامن احتجاج کی کال دی گئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم احتجاج کریں گے۔ 9 اکتوبر 2025 کو رات کی بات بتا رہے ہیں، پنجاب پولیس نے لاہور کے ٹی ایل پی ہیڈ کوارٹر پر چھاپا مارا۔ مقاصد کیا تھے؟ ٹی ایل پی چیف جو سعد رضوی ہیں ان کو گرفتار کرنا ان کا مقصد تھا، کیونکہ ان کا اعلان تھا کہ کل جمعے کی نماز کے بعد لاکھوں کارکنان جو ہیں وہ امریکی سفارت خانے جائیں گے۔ اسرائیل کے خلاف لبیک یا اقصی مارچ ہے جو ہے اس پر ان لوگوں نے یہ ساری کال دی ہوئی تھی۔ چھاپے کے دوران بہت خوفناک چیزیں ہم نے دیکھیں۔ ٹی ایل پی کارکنوں نے پتھراؤ کیا، پھر ان پر لوہے کی سلاخیں پھینکی گئی، پولیس نے آنسو گیس کا استعمال کیا، پھر کہا جاتا ہے کہ پولیس کی جانب سے ڈائریکٹ فائر کیے گئے، جس سے ان کے 4 بندے جو ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ لکڑیوں سے مارا گیا، مرمر کی گولیوں سے مارا گیا، اور جو ہے راولپنڈی کی اگر ہم بات کریں سیکورٹی انتہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ ٹی ایل پی کا دعویٰ ہے کہ حکومت کی سازش ہے، یہ فلسطین کی حمایت روکنے کے لیے ہم پر جو ہے ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں۔ جان و مال کا بڑا نقصان ہوا ہے جی، 4 لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے، 20 سے زیادہ لوگ جو ہیں اس وقت کرٹیکل سچویشن میں، کہا جاتا ہے ان کی طبیعتیں جو ہیں وہ حد سے زیادہ خراب ہیں، کیونکہ بڑی بری کنڈیشن میں وہاں پر پہنچے تھے۔ تو اب دیکھیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر ہیں۔ کل مارچ ہوا تو بہت بڑا سانحہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جو سچویشن اس وقت پنجاب میں انہوں نے کی ہوئی ہے یہ انتہا کی ہے۔ تو اب بات یہاں پر یہ ہے کہ سچویشن خراب کیوں کی گئی؟ یہ لوگ مساجد میں تھے، مساجد کے اندر جا کر جو ہے وہ فائر کیے گئے ہیں۔ اب ٹی ایل پی والے جو ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں لاہور کی سڑکوں پر ٹی ایل پی پر پولیس کی جانب سے تشدد کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر اس وقت جو ہے طوفان ہے پروپیگنڈا کا۔ ٹی ایل پی والے مریم نواز کو غدار کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز جو ہیں وہ غدار ہیں۔ نواز شریف پر امریکی ایجنٹ ہونے کے الزامات جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں، اور اس پر جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے بڑا کچھ کہا جا رہا ہے۔ یہ اب سب کتنا مہنگا پڑنے والا ہے، کتنا غلط طریقے سے پنجاب گورنمنٹ نے اس کو ہینڈل کیا ہے، یا پنجاب پولیس اس پہ کیا کر رہی ہے، یہ تو آپ جب سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ کیونکہ سب سے پہلے ہم پروپیگنڈا کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس پروپیگنڈا کی کیا حقیقت ہے۔ حکومت کا پروپیگنڈا ٹی ایل پی کو انتہا پسند اور دہشت گرد جماعت بنا کر سامنے پیش کرنا ہے۔ ان کا مارچ جو ہے وہ کہتے ہیں تشدد لے کر آئے گا۔ تھوڑا سا ہم پیچھے چلتے ہیں، جو سانحہ ڈی چوک پہ ہوا ہم سب نے دیکھا، اس وقت ان کا کہنا یہ تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ دہشت گرد جماعت ہے۔ پی ٹی آئی کا جھنڈا اگر کوئی بچہ بھی اٹھا لیتا تھا تو اس کو پکڑ کے جو ہے اس پر ایف آئی آر کاٹ دی جاتی تھی۔ ہم نے تو دیکھا کہ مہینوں کے بچوں پر بھی ایف آئی آر کاٹی گئی ہے۔ پھر جب کشمیر میں سارا کچھ ہوا، کشمیر میں ہوا، اور 170 گھنٹوں کے اندر اس گورنمنٹ نے گھٹنے ٹیکے، کیونکہ یکجہتی تھی، جو موبائل فون سروس بند تھی، انٹرنیٹ سروس بند تھی، لیکن انہوں نے مساجد میں اسپیکر کے ذریعے جو ہے پرامن احتجاج کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر جو ظلم و ستم کیا جاتا ہے ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ 160 گھنٹوں کے اندر اس حکومت نے جو ہے گھٹنے ٹیکے ہیں، لیکن یہاں پہ سچویشن پاکستان میں بڑی الگ ہو جاتی ہے۔ گنڈا پور کے ساتھ جو سب کچھ آپ لوگوں نے دیکھا، گنڈا پور نے سانحہ ڈی چوک میں جو مین کردار ادا کیا تھا، ہم نے وہ بھی دیکھا تھا، ہماری آنکھیں بند نہیں ہیں، دنیا نے دیکھا۔ ہاں،
लेकिन इन्होंने वहाँ पर भी झूठ पे मबनी रिपोर्टिंग दिखाई। इस वक्त पाकिस्तान का मीडिया मरा हुआ है, झूठ पे मबनी कहानियाँ सुना रहा है, सफ़े मातम बिछी हुई है जब से जो है गंडापुर को निकाल के बाहर फेंक दिया गया है। तो ये बात है कि मीडिया मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में है और जो मीडिया कर रहा है वो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इस वक्त जी टीएलपी को इंतहा पसंद और दहशतगर्द ये लोग कह रहे हैं और टीएलपी का कहना है कि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा है। सोशल मीडिया पे बड़ी वीडियोस वायरल हो रही हैं, टीएलपी फ़लस्तीन की आड़ में फसाद करें, ये गवर्नमेंट की जानिब से कहा जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ टीएलपी कहती है कि जी हुकूमत इसराइल की ग़ुलाम है, इनकी चीज़ों को जो है वो कवर अप कर रही है और हमें इस पुरअमन एहतजाज को करने से ये रोक रहे हैं। अब जी दूसरी सियासी पार्टी से इस वक्त क्या कह रही हैं। उन्होंने हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया, पीटीआई पर जुल्म हुए हैं। टीएलपी का कहना है कि जी मरीम नवाज़ की पुलिस मजहबी जज्बात का मजाक उड़ा रही है। इमरान खान के हामी जो हैं वो इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं। अब इस वक्त ट्रेंड है #फ्री साद रिजवी, ट्विटर पे जी ये इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। अब कुछ लोग खामोश हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर मामला ये है कि वो कहते हैं कि फ़लस्तीन के हक़ में हम ये मार्च कर रहे हैं, ये पुरअमन मार्च है। लेकिन जो टीएलपी का कहना है कि मरीम नवाज़ जो हैं वो गलत कर रही हैं। टीएलपी का कहना है कि ये हुकूमत जो है वो नहीं चाहती कि हम पुरअमन एहतजाज करें, ये हुकूमत आगे चल के इसराइल को एक्सेप्ट करने वाली है, कबूल करने वाली है। मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ पर काफ़ी जो है इनके हामियों की जानिब से हमला किया गया, उन पर बड़ा ट्रॉल उनको किया जा रहा है। टीएलपी सोशल मीडिया पर पोस्ट लगा रहे हैं मरीम नवाज़ गद्दार हैं, पंजाब को मरीम नवाज़ बेच रही हैं, नवाज़ शरीफ अमरीकी जो है वो एजेंट हैं। एक वायरल ट्वीट में कहा गया कि दोनों इसराइल के दोस्त हैं। मरीम टीएलपी को जो है कुचलना चाहती है। टीएलपी की हुकूमत फ़लस्तीन के खून आलूद हाथों से मिलकर जो है उस पर आवाज़ उठाना चाहती है, तो वो अब सारे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो 4 लोग इस वक्त जी जान की बाजी हार चुके हैं। मुख्तलिफ टीएलपी के दफ्तरों को तबाह कर दिया गया है, गाड़ियाँ जलाई गई हैं। ये वो कहते हैं कि जी हमारा लाखों करोड़ों का नुकसान कर चुकी है ये गवर्नमेंट, हम तो पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे थे। आखिर ये प्रोपेगेंडा कौन चला रहा है, आखिर किसको तकलीफ़ होती है, ये सोच कौन सी है कि जब कोई पुरअमन तरीके से एहतजाज करता है, चाहे वो पाकिस्तान का कोई आम शहरी हो, कोई जमात हो, तो ये सोच कहाँ से आती है कि उनको कुचल दिया जाए, उनको रगड़ दिया जाए, उनको मार दिया जाए, उनको पूरी दुनिया में एहतजाज किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में एहतजाज की डेफिनेशन मुख्तलिफ हो चुकी है। अपनी कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।